السلام علیکم جماعت پنجم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم میرے دیس کے رنگ نرالے کا آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس صوبے کے اسٹال کی جانب بڑھے جس کا مرکزی شہر لاہور اپنی درس گاہوں اور خوبصورت باغات کی وجہ سے جانا جاتا ہے، یعنی صوبہ پنجاب۔ اسٹال پر موجود آدمی نے بہت تپاک سے ہمارا استقبال کیا۔ جی آیانو کہہ کر اور ہمیں پنجاب کے روایتی کھانے سرسوں کا ساگ اور مکئی کی روٹی پیش کی۔ پنجاب کے لوگ بھی دوسرے صوبوں کے لوگوں کی طرح ملنسار اور کشادہ دل ہیں۔ اسٹال پر موجود شخص نے قمیض شلوار دکھاتے ہوئے بتایا کہ دیہات کے لوگ لنگی اور لاچا پہنتے ہیں، خانہ بدوش قبیلوں کی عورتیں گھاگھرا پہنتی ہیں۔ اس نرالی سیر سے عمر اور میں بہت خوش تھے۔ اب بہت تھوڑے اسٹال باقی رہ گئے تھے۔ گلگت بلتستان اور کشمیر کے اسٹال ساتھ ساتھ بنائے گئے۔ اچھا، اب یعنی کہ وہ کس اسٹال کے پاس گئے؟ وہ پنجاب کے اسٹال کے پاس گئے، تو وہاں کا جو آدمی تھا اس نے بہت جوش کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور کیا کہا؟ جی آیانو۔ تو یہ پنجابی کا ورڈ ہے۔ تو یہ کہہ کر اس نے ان کو روایتی کھانا دیا، کون سا؟ سرسوں کا ساگ اور مکئی کی روٹی پیش کی، اور اس نے کہا کہ پنجاب کے لوگ بھی دوسرے صوبوں کے لوگوں کی طرح بہت ملنسار اور کشادہ دل کے ہوتے ہیں۔ اسٹال پر موجود شخص نے شلوار قمیض دکھاتے ہوئے بتایا کہ دیہات یعنی کہ جیسے کہ قصبہ ہو گیا، ایسے یعنی کہ چھوٹے چھوٹے جو گاؤں ہوتے ان میں لنگی اور لاچا پہنا جاتا ہے، یعنی کہ اب لنگی جیسے کہ اب میں کیسے سمجھاؤں، جیسے کہ ایک دوپٹے کو باندھ لیا جائے، ٹھیک ہے نا، اسے کہتے ہیں۔ اب اور میں کس طریقے سے سمجھاؤں، یعنی کہ دوپٹے کو باندھ لینا، ٹھیک ہے۔ اور خانہ بدوشوں کی جو یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو وہ کرتے ہیں آج جاتے ہیں، یعنی کہ ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، ان قبیلوں کی جو عورتیں ہیں نا وہ گھاگھرا پہنتی ہیں، یعنی کہ لہنگا پہنتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس سے نرالی سیر یعنی کہ میں اور جو عمر تھے وہ بہت خوش ہو رہے تھے۔ اب بہت تھوڑے سے اسٹال باقی رہ گئے تھے۔ گلگت بلتستان اور کشمیر کے اسٹال کے ساتھ ساتھ یعنی کہ اسٹال ساتھ ساتھ بنائے گئے تھے۔ ابو جان نے بتایا کہ گلگت بلتستان میں اپنے مشہور کھیل پولو کی وجہ سے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ اپنی مہمان نوازی کے لیے بھی مشہور ہیں۔ اسٹال پر موجود شخص نے موٹے اونی کوٹ اور غوچے دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارے علاقے کے مخصوص پہناوے ہیں۔ اچھا، ہم لوگوں نے پچھلے سبق میں بھی پڑھا تھا کہ گلگت بلتستان میں پولو کا کھیل بہت مشہور ہے اور اس کی یعنی کہ اسکرین پہ وہ دکھائی بھی جا رہی تھی، اس کی پوری فلم یاد ہے آپ لوگوں کو؟ تو ابو جان نے ادھر بتایا کہ گلگت بلتستان اپنے مشہور کھیل پولو کی وجہ سے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے۔ یہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں یعنی کہ گلگت بلتستان کے، وہ اپنی مہمان نوازی کے لیے بہت مشہور ہیں۔ اسٹال پر موجود شخص تھا، اس نے موٹے اونی کوٹ اور صدری، جسے ہم صدری کہتے ہیں، اسے اردو میں غوچے کہتے ہیں، دکھائے اور کہا کہ یہ ہمارے علاقے کا مخصوص پہناوا ہے۔ ساتھ ہی آزاد کشمیر کا اسٹال بھی تھا۔ وہاں موجود شخص اسٹال پر آنے والوں کی توازن کشمیری قہوے، شیرمال اور تفتان سے کر رہا تھا۔ خوبصورت کشمیری لباس بھی اسٹال پر موجود تھے۔ آزاد کشمیر کو اپنے حسین قدرتی مناظر کی وجہ سے جنت نظیر بھی کہا جاتا ہے۔ اب کیا ہوا کہ وہ ساتھ ہی یعنی کہ دونوں کے ساتھ ہی تھے، گلگت بلتستان اور کشمیر کا اسٹال۔ تو وہاں کا جو شخص تھا اس نے آنے والوں کی توازن یعنی کہ مہمان نوازی کیسے کی؟ کشمیری قہوہ دیا، شیرمال دیا اور تفتان، یہ چیزیں دے کر وہ ان کی مہمان نوازی کر رہا تھا اور
خوبصورت کشمیری لباس بھی اس اسٹال پر موجود تھے۔ کشمیر کو جنت نظیر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ قدرتی حسن حسین قدرتی مناظر کی وجہ سے اسے جنت نظیر کہا جاتا ہے، کیونکہ بہت زبردست ہے۔ اب شام ہو چلی تھی اور ہم بھی تھک چکے تھے، لہٰذا واپسی کے لیے مرکزی دروازے کی طرف بڑھے۔ ابو نے پوچھا، کہو بچوں کیسی لگی سیر؟ بہت خوب ابو جان، ہمیں بہت مزہ آیا، ہم نے بڑے زور سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا بچوں، کل انشاءاللہ ہم اس کا کام کریں گے۔ اللہ حافظ۔